الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اس مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو ساری دنیا کی دولت مل جائے، ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، لیکن اللہ کی محبت نہ ملے، اللہ نہ ملے، تو اس سے بڑا کوئی مسکین، یتیم اور خسارے والا نہیں ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو چیزیں دل کو تباہ کر دیتی ہیں، دو چیزیں دل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس سے پہلے، یہ دو باتیں بتانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ مطالعے کے لیے یکسوئی چاہیے، تکرار کے لیے یکسوئی چاہیے، استاذ کا سبق دھیان سے سننے کے لیے یکسوئی چاہیے۔ موبائل کے ساتھ یکسوئی کہاں، ویڈیو گیم کے ساتھ یکسوئی کہاں، کارٹون حرام یکسوئی کہاں، ارطغرل کا ڈرامہ جس میں بے حیا لڑکیاں، اور اس کو دیکھ کر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ دور حدیث میں آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہو، تو علم کی برکت کیا ملے گی؟ تو جو ویڈیو گیم میں، کارٹون میں اور نیٹ کیفے میں اور ننگی فلموں میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، کتنی چیزیں ایک موبائل کے اندر لعنتوں کی چیزیں جمع ہو گئیں، جس کے دماغ میں چیزیں بھری ہوں گی، یکسوئی کہاں؟ یہاں تک کہ بڑی تعداد نے بتایا کہ یہ فلمیں گندی دیکھ کر اور میں نماز پڑھتا ہوں تو سجدے میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے، تنا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ میں بھی گاؤں والا ہوں۔ ہم جب گاؤں سے شہر میں پڑھنے آتے ہیں، ہمارے طلباء عزیز دوست جب پڑھنے آتے ہیں، گھر کا آرام چھوڑتے ہیں، اپنے شوق سے سونا چھوڑ دیا، اپنے شوق سے اٹھنا چھوڑ دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے طلباء کرام، یہاں آپ کو کوئی روکنے والا ہے، یہاں آپ کو کوئی ٹوکنے والا ہے، یہاں آپ کو اوقات کی پابندی، نماز کی پابندی کرانے والا کوئی ہے؟ اگر یہاں اپنی تربیت نہیں کرائی تو اپنے گھر جا کر کیا کرو گے آپ؟ اب جب ہم چھٹیوں میں جاتے ہیں اپنے گھر، تو اس وقت جو ہمارے ماں باپ ہم سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، ہمارے بستی کے جو مولانا ہیں، ہمارے بستی کے جو امام صاحب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ساتھ کے کھیلے ہوئے جو دوست ہیں، وہ ہم سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ ہمارا دوست آئے گا، ہمیں درس قرآن دے گا، درس حدیث دے گا، ہمیں ننگی فلموں سے، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے سے بچائے گا، ہمیں ماں باپ کا ادب سکھائے گا۔ جب دیکھتے ہیں کہ جتنے دن ہے ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور ویڈیو گیم میں، کارٹون میں، ہوٹلوں پر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس قریب بھی نہیں آئیں گے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بخانہ، سینہ بسینہ، ایک آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے، اور اللہ کی محبت کی آگ سینے سے سینے میں لگتی ہے۔ یہ ایک سوال کا آپ لوگ سب جواب دیں، آسان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم مغرب کی کتنی رکعت پڑھتے تھے بھائی؟ سب جواب دیں۔ 3۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، تابعین، تبع تابعین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب تک کے جتنے اللہ والے اور جتنے علماء وغیرہ، اور آپ لوگ کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا، مصنوع عمل کی جس کو فکر ہوتی ہے اس نے وہی نمازوں میں پڑھا، ٹھیک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 رکعت
وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو احسان کیفیت نہیں ملی. صحابہ کا درد دل تابعین میں اس درجے کا نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے ان آنکھیں مبارک کو دیکھا تھا جو آنکھیں مبارک نے اللہ تعالیٰ دیکھا تھا. تو فرق پڑتا گیا. آج بھی جو اللہ والے 3 رکعت پڑھتے ہیں نا، ہم جسم اوپر نیچے کرتے ہیں، یہ جسم کے ساتھ اپنا دل اللہ کو پیش کرتے ہیں. حضرت والا پیارے شیخ فرما دیتے، حضرت والا نے ایک گمنام مدرسے میں پڑھا. کسی نے کہا آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھیں تو آپ کو بڑی عزت ملے گی، آپ کے لیٹر پیڈ اور وزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوگا فارغ دارالعلوم دیوبند. حضرت نے فرمایا کہ میں عزت کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، میں رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس مدرسے میں میرے استاذ جو ہیں میرے شیخ بھی ہیں، اور 12 مرتبہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. میں علم کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہوں، پہلے نمبر پر اللہ کی رضا کو رکھتا ہوں، پہلے نمبر پر تقوی کو رکھتا ہوں. بلم باورا کا علم کم نہیں تھا. شیطان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا 3 عین تھے شیطان کے پاس. علم کا عین تھا، عبادت کا عین تھا، عارف کا عین تھا، عاشق کا عین نہیں تھا. مردود ہو گیا. یہ تکبر یہ سب ہمیں تباہ کر دیتا ہے. یہ ہاتھ سے جوانیاں برباد کرنا، یہ عقل کو میں فتول ڈال دیتا ہے. یہ اب ظاہری بات ہے جب نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ کہ کتنے مدرسوں میں اتنی سختی ہے کہ موبائل ضبط ہو جاتا ہے، لیکن وہاں بھی کونے میں، چھت پر، سیڑھیوں کے پاس کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فلم دیکھ رہے ہیں. شیخ العرب والعجم حضرت والا کے حکم پر حضرت کے جامعہ اشرف المدارس میں 8 یا 9 سال کبھی مغرب کے بعد کبھی عشاء کے بعد مجلس ہوتی رہی. ہر سفر میں وہ طلباء ملتے ہیں جو کہتے ہیں میں تمہارے یہاں بیٹھتا تھا تمہارے پاس. الحمدللہ. اب یہی بات ہوتی تھی کہ آپ کو جتنا علم ہے نا اللہ کے کرم سے، مجھے نہیں ہے، جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، چاہے وہ اولا میں ہو چاہے ثانیہ میں ہو، اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے وہ ناشکری نہیں کرتا. لیکن سیدھی سی بات ہے مجھے وہ علم نہیں ہے. میرا بیٹا ہی ہے ماشاءاللہ حضرت کا خلیفہ ہے اور مفتی ہے ماشاءاللہ، بیانات ہوتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں. میرا بیٹا ہے نا، میرے گودوں میں پلا بھرا ہے نا. ایک اللہ نے جو اس کو علم دیا ہے، جو نعمت دی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے. ہاں اتنا اللہ سے فریاد ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ والا بنا دے، گناہوں سے بچا، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا 2 وجہ سے دل تباہ ہو جاتا ہے. دو چیزوں سے دل تباہ ہو جاتا ہے. ایک بد نظری، نامحرم کو دیکھنا، اور حسین لڑکوں کے پیچھے ذلیل اور خوار ہونا، بے غیرت ہونا. یہ جسم دل ہے نا، دل یہ دارالسلطنت کیپیٹل ہے نا، سمجھو اسلام آباد ہے. جب دل صحیح ہو جائے گا تو سارے صوبے صحیح ہو جائیں گے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں پر محنت کی ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، سب نے دلوں پر محنت کی ہے. کیونکہ دل میں اگر لیلا ہے تو مولا کہاں ہوں گے؟ ایک وقت میں 2 چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، یعنی بوت عن الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. اے اللہ لعنت فرما ان لونڈوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، ہیرو بنتے ہیں. آنکھوں میں کاجل لگی ہوئی ہے، مٹک مٹک کے چلنا، بال ہیرو کٹ لگے ہوئے ہیں. جب سنت پر بال سر پر نہیں ہے سنت کے مطابق تو دماغ کے اندر سنت کہاں سے آئے گی؟ جب دماغ میں سنت نہیں آئے گی تو دل میں سنت کہاں سے آئے گی؟ بار بار حسین لڑکوں کو دیکھنا یہ دل کو تباہ کر دیتے. اللہ لعنت فرما ان لڑکوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر الیہا فرماتے نا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا فرماتے تو اس سے عورت مراد ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں الہی فرمایا، اس میں لڑکے بھی آ گئے جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ 2 باتوں سے دل تباہ ہوتا ہے. اس کی تفصیل جناب جمعے تک ہو سکتی ہے، تفصیل کی اس کی. اس میں بھی لڑکوں سے احتیاط زیادہ، لڑکوں سے احتیاط زیادہ. بعض لوگ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں کہ جی لڑکوں سے احتیاط زیادہ، یہ کیسے وہ کیسے. چشمہ دینا بھی
تفصیل کا موقع نہیں. میں آپ کو حضرت علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں. دماغ سے یہ بات نکل جائے گی کہ شہوت سے دیکھنا منع ہے. بدفعلی کے سور اور کتے والے خیالات آنے کے بعد دیکھنا منع ہے. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد کچھ نہیں بول سکتا. اور پہلے میں بتا دیتا ہوں, بار بار نہیں بتا سکوں گا. فرمایا کہ شامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 407 اور جلد نمبر 6 صفحہ 365 HM سعید اینڈ کمپنی کی. فرمایا شہوت کے ساتھ ان کو طرف دیکھنا حلال نہیں. ارے واہ, دیکھو کام بن گیا. اور شہوت کا یقینی طور پر پایا جانا ضروری نہیں. یقینی طور پر شہوت پائی جائے تب بھی حرام, شہوت کا غالب گمان ہو تب بھی حرام, بلکہ شہوت کا شک ہو تب بھی حرام. شیخ العرب والعجم نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کی ہے. اپنے شیخ کے ساتھ 16 سال رہے ہیں, 11 سال رات دن کے 24 گھنٹے کے, اور 5-6 سال آنا جانا. ایسے ہی اللہ نے ان کی خوشبو نہیں اڑائی. حضرت نے تقویٰ کی زیادہ فکر کی. حضرت کو ستائے گئے, مذاق اڑاتے تھے طلباء, حضرت کو اتنا ستاتے تھے کہ حضرت رو پڑتے تھے, لیکن کبھی اپنے استاد کی شکایت نہیں کی, کبھی اپنے استاد سے بے ادبی نہیں کی, کبھی استاد سے اونچی آواز میں بات نہیں کی, کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. گردن جھکی رہتی تھی کہ میرے استاد ناراض نہ ہو جائیں. آج جو اساتذہ کا ادب نہیں کرتا ان کو علم نافع کیسے ملے گا بھائی؟ تو اب دیکھیے ہر صورت میں حرام. آگے فرما رہے ہیں, واہ 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 عجیب. اور ہم لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ بدفعلی کی خواہشی شہوت ہے. یہ تو شہوت ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کو چومنے, گلے لگانے, اس کے ساتھ لیٹنے کی خواہش بھی شہوت ہے. اور پیارے شیخ فرماتے تھے کہ حسین لڑکوں کا گال پکڑنا, گلے لگانا, چومنا, گود میں بٹھانا, تنہائی اختیار کرنا, اس پر خرچہ کرنا, سب بدماشی ہے. یہ حضرت والا سے رحمۃ اللہ علیہ سے نے فرمایا ایک اپنے مدرسے میں کہ یہاں یہ تم کیا حسین لڑکے کے ساتھ ہر وقت گھومتے رہتے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو کیسے اللہ والے عالم بنو گے, کیسے علماء ربانین کی فہرست میں تمہارا نام آئے گا؟ کہ حضرت یہ طالب علم جو ہے بہت نیک ہے, میں اس کی شکل کی وجہ سے دوستی نہیں کر رہا ہوں, یہ طالب علم بہت نیک ہے. حضرت نے فرمایا میں ایک نیک طالب علم کا آپ کو بتاتا ہوں. وہ کالے رنگ کا ہے, چیچک کے داغ ہے, ناک پکوڑے جیسی ہے, ہونٹ یہاں سے کٹا ہوا ہے, دانت نکلے ہوئے ہیں, زبان باہر نکال رہا ہے, ناک بہ رہی ہے, آنکھ سے کیچڑ بہ رہا ہے, زبان سے رال ٹپک رہی ہے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ہوا بھی کھولتا ہے, اور ایسے موٹا ہے, توند نکلی ہوئی ہے نیک, تہجد گزار اور اللہ والا. آپ اسے دوستی کریں گے؟ سچ بتانا. حضرت میں تو نہیں کروں گا دوستی. فرمایا پھر آپ کی دوستی گندے مقامات کے لیے. بدماشی مت دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے سب کھوپڑیاں اوپڑیاں ادھر ہو جاتی ہیں. جو بدفعلی میں مبتلا ہوتا ہے اگر توبہ نہ کرے, حضرت نے اپنی آنکھوں سے اس کو گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. کیونکہ بستی الٹی اب نہیں ہوگی نا, تو اللہ تعالیٰ کھوپڑی الٹ دیتے ہیں. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. پتھروں کی بارش کی اللہ نے ان کو. حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو, ایک بازو میں 6 بستیاں لاکھ کی, التی کانت تعمل الخبائث, یہ خبیث کام کرتے تھے. اوپر تک لے گئے, وہاں سے پٹک دیا, کوئی بچا ہوگا؟ آج اللہ کھوپڑی الٹ دیتے ہیں. ہم ان مضامین کو مذاق سمجھتے ہیں, اور پھر جب برباد ہو جاتے ہیں تب روتے رہتے ہیں. حالانکہ شروع میں ہی احتیاط کرنی ہے جناب. آگ تھوڑی سی ہے, اس کو بجھا تو بجھ جائے گی, بھڑک اٹھے پھر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئیں گی. ابھی آسٹریلیا کے اندر آگ لگی تھی جنگل میں, پتہ نہیں کتنے دنوں تک یا 1 مہینے سے بھی زیادہ آگ بھڑکتی رہی, لیکن ہیلی کاپٹروں سے جناب وہ کیمیکل پھینک رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, آگ بھڑکتی ہی جا رہی ہے. ایک خانہ بخانہ, ایک سینہ بسینہ آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے. جب دل کے گھر میں آگ لگ گئی تو باقی بچا کیا جناب؟ آگے سنیے. اب دل کی اتنی نگرانی کی حسین بیریش لڑکے کی طرف میلان دوسری حسین چیزوں کی طرف میلان جتنا ہے یا اس سے بڑھ کر ہے, مشکل ہے, تو ہم اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالیں؟ آسان راستہ کیوں نہ اختیار کر لیں گے؟ شہوت ہو یا نہ ہو, نظروں کی حفاظت کریں. اس مضمون کا آخری جملہ عجیب و غریب ہے کہ صبیح, حسین و جمیل, اور حسین سے مراد یہ کہ دیکھنے والے کی طبیعت کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہو. مجھے کسی سے مجاہدہ ہوتا ہے, فرض کریں ان سے مجاہدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مولوی فرحان کو ان سے مجاہدہ نہ ہو سکتا ہے مجھے قاری ارشد عبید صاحب سے مجاہدہ ہے جی, ہو سکتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت آپ کی خانقاہ میں ایک صاحب ہیں جن سے مجھے مجاہدہ ہوتا ہے. نے فرمایا کس سے بھائی؟ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے حضرت کے خادم آخری سانس تک کا, ان سے مجاہدہ ہوتا ہے. دت تیری کی تیری اصلاح ہی نہیں ہو سکتی,
چریا بوڑھے سے کبھی مجاہدہ ہوتا ہے؟ خیر اسٹینڈرڈ کی بات ہے. اگرچہ وہ سیاہ فہمی کیوں نہ ہو کہ حسن کا معیار طبیعتوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا رہتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو چیزوں سے دل تباہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور مضمون، پھر چھٹی. صحیح، چھٹی سے مزہ آتا ہے نا سن کر، ہے جی. ایک طالب علم جو کورونا سے مدرسے پھر شروع ہو گئے نا، تو پھر وہ اس نے کوئی خبر سنی تو خوش ہونے لگا، یار دوبارہ کورونا آ رہا ہے، گھر جائیں گے، 1 مہینہ وہاں رہیں گے. کیا بات کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے. ایک گاؤں میں چھٹی نہیں ہوتی تھی، جمعے کی بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی طلباء کو. اگر گاؤں میں کوئی مر جاتا تھا نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو چھٹی ہوتی تھی. ایک بار ایک آدمی مر گیا، چھٹی ہو گئی، اب سب طلباء خوش ہو رہے ہیں، جیتے گا بھائی، جیتے گا، بندر والا جیتے گا، اب چھٹیاں ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہ جب آ رہے تھے تو چارپائی پر 2 بوڑھے بیٹھے تھے. اس نے کہا چنو میاں، کہا کیا ہے منو میاں؟ ارے ہماری 2 چھٹیاں بیٹھی ہوئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو دل تباہ ہوتا ہے 2 چیزوں سے، ایک بد نظری سے، آنکھوں کے زنا سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا. دیکھو ہم کسی سے بد دعا سے کتنا ڈرتے ہیں، پھر ماں باپ کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، پھر ہمیں یہ بد دعا سے کتنا ڈرنا چاہیے. کرم ٹو بی دینا. بال دیکھیں سنت کے مطابق چاروں طرف برابر، ٹھیک. دوسری سنت اس طرح پھروا لینا. تیسری پیارے شیخ فرماتے ہیں ہم سنت کو نعوذ باللہ چھپا نہیں سکتے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم ناراض ہو جائیں گے. ہم وہ چھپا نہیں سکتے، وہ سنت جو ہے. وہ ہے کانوں کی لو تک. پھر جو آج کل یورپ سے فیشن آیا ہوا ہے، وہ جناب اتنے بڑے بڑے بال، ٹوپی اتار کر ایسے، جب دیکھا لڑکی آ رہی ہے اب پھونک مار کے پھون کر کے بال اڑانا. آؤ میں سر مڈاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے پھر پھونک مارتا ہے، اپنی پھونک نکل جائے گی. تو یہ چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف فرمائے. اس چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، آخر میں گندے مقامات ہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے دور کرنا ہے. مونچھوں کا حکم یہ ہے کہ پورا باریک رہے اور یہ جلد نظر آتی رہے. اگر یہ کنارہ چھپ گیا، ہونٹوں کا آخری کنارہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی مونچھ، اور بڑی مونچھ والا ہم میں سے نہیں. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں. یہ ظاہر کی اہمیت ہے، پھر باطن بھی کی اہمیت ہے، کیونکہ باطن کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، ظاہر کو سب دیکھتے ہیں. اب جب ظاہری اتنا بڑا خطرناک کہ مکروہ تحریمی، عملاً حرام، اور اللہ معاف فرمائے خلاف سنت، مونچھوں میں کیا رکھا ہے جی؟ بعض لوگ کہتے ہیں او جی مچھ نہیں تو کچھ نہیں. حضرت فرما دیتے نہیں، سنت نہیں تو کچھ نہیں. اور مچھ میں جو ہے وہ اس میں عزت ہے. فرمایا جھوٹ بولتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا، وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. اور جی مچھ مردان کی دی نشانی ہے جناب. او ٹھیک ہے جی، اپنی مچھ تسی ہجڑے نو دے دو اور مرد ہو جائے گا جناب، ہے جی. پھر دوسرے ہجڑے کو بھی دے دینا، وہ بھی مرد ہو جائے گا. اس طرح تمہارا صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. مچھ نہیں تو کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا جو مونچھ نہیں دیتا، داڑھی نہیں رکھتا، وہ اللہ پر جان کیا فدا کرے گا. تو ایک جو ہے وہ آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا، دل کو تباہ کرنا، کیونکہ دل میں ہر وقت گندے خیالات رہیں گے تو آدمی ناپاک بھی رہے گا. اسی ناپاکی کے اندر ہی جو ہے وہ نماز پڑھ لے گا. ایک گاؤں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی سنا ہے آپ لوگ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں. بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، اور مولوی صاحب کیا کہو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی؟ ارے میں تو 30 سال سے بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے جناب. لے بھائی تیری ہو جاتی ہے نماز، بس جو آئے اپنے مرضی سے چلے جناب. تو دوسرا غیبت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان 2 باتوں سے دل تباہ ہو جاتا ہے. عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہیں. پھر فرمایا یہ 2 چیزیں دل کو تباہ کرتی ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو شیر و شکر سمجھا ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے. اب آخری آج کی مجلس کے بعد یہ حضرت والا کا بیان ہے 1987 کا. بہت سے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت میں. 1987 کا بنگلہ دیش کا بیان ہے. آپ جب عنوان سنیں گے نا پھڑک اٹھیں گے، نیند غائب ہو جائے گی، کہیں گے یا اللہ ایک حصہ مجھے عطا فرما دے. وہ کیا ہے؟ علم نافع اور علم غیر نافع. علم نافع کی 4 شرطیں ہیں. شیخ العرب والعجم حضرت والا فرماتے ہیں علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع. علم نافع کی 4 شرطیں ہیں. صدر مفتی دیوبند مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ باتیں بیان فرمائیں. اور حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو 4 باتیں فرمائی کہ حکیم اختر 4 باتوں سے دل تباہ ہو جاتا ہے. حضرت مجدد نے 2 باتیں فرمائیں. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے 4 باتیں فرمائیں. ہر بات پر 1-1 گھنٹے کا بیان آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اہل علم میں تو حضرت اللہ کا غلام ہوں. اللہ مجھے اللہ والا بنا دے. نمبر 1، بیان کرنے سے اور نیک عمل کرنے سے دل خوش ہو جائے. حیرانی ہوگی مجھے، میں نے کہا حضرت اس طرح فرما رہے ہیں. ہمارے پیارے بیان کر نیک عمل کر کے خوشی تو ہوتی ہے آدمی کو کہ اللہ آپ کا شکر ہے مجھے آپ نے سور اور کتے والے کام سے بچا لیا. اور یہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا خوشی کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے اکڑ کہ میری لکھائی اچھی ہے، میری مطالعہ اچھا ہے، تکرار اچھی ہے، میں نے وفاق میں نمبر 1 حاصل کیا ہے اور مجھے شیخ نے خلافت دی کیونکہ میں نے ایسا عمل کیا، میں نے پوزیشن لی ہے، میں نے ایسا عمل کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ بَعْضَ الْمُقْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَاءِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ هَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ. جو اپنی طرف نسبت کرے، بعض صوفیہ اور سالکین اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. فرمایا یہ ناشکری ہے اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ آسان بات نہیں ہے. جس کی نظر آسمان پر ہوتی ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، سب نیکیاں اللہ کی عطا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جتنے بدماشیاں ہیں، گناہ ہیں، گند ہے، میری شرارت، غلاظت، حرارت ہے. اس لیے بہت ڈرنا چاہیے ان باتوں سے. بھائی ادھر سے علم آ رہا ہے اور ادھر سے آنکھ سے اس سے اللہ کا نے جو نور دیا وہ جا رہا ہے. میں اپنے دل سے فیصلہ کروں میں شرعی پردہ کرتا ہوں، میں بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد اس کے ساتھ ناچتا ہوں نہیں ناچتا ہوں، میں اپنے گھر جا کر فلمیں دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا ہوں، یا جمعے کی رات اپنی جمعہ خراب کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، اور جمعے کے دن میں خطبے میں پہنچتا ہوں یا نماز ختم ہوتی ہے تب پہنچتا ہوں، میں ہاتھ سے جوانی برباد کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. اپنے آپ کو دیکھے تو پتہ چلے گا میں گناہ گار ہوں. اصلاح فرض ہے، یزکیم فرض ہے، مجھے اپنی اصلاح کرانی ہے. جناب اس کی تفصیل ہے اس لیے موقع نہیں. ہاں تو ایک خوشی ہوتی ہے اللہ آپ کا شکر ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور ایک اکڑ کی خوشی. دونوں میں فرق ہے. ایک اس چیز سے دل تباہ ہوتا ہے کہ اکڑ آ جائے. نمبر 2 نامحرم کو دیکھنے سے دل تباہ ہو جاتا ہے. نمبر 3 کوئی دعوت ملے اور پوچھے نہیں دعوت کس چیز کی ہے، تیجے کی ہے، 40ویں کی ہے، 21ویں کی ہے، مہندی کی ہے، مایوں کی ہے، سہرا بندی کی ہے، نیو ایئر کی ہے، ویلنٹائن ڈے کی ہے، کس چیز کا ہے؟ دعوت ہے. 10 محرم کو کھچڑا چلا آ رہا ہے، حلیم چلا آ رہا ہے، پوچھو بھائی کس چیز کی دعوت ہے؟ وہ ایسے ہی گھس گئے، اللہ معاف فرمائے. خوشبو والا کھایا، بدبو والا نکالا. چوتھا یاد ہے بھائی؟ تو 4 چیزوں سے فرمایا دل تباہ ہوتا ہے. اس وقت 3 آ رہی ہیں. زبردستی بولنا، اپنی عقل لڑا کر، یہ نقصان دہ ہے. یہ ایک تو ہو گیا بیان کر کے. ہاں چوتھا اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی برکت ہے، اللہ نے یاد دلا دیا، نماز میں دل نہ لگنا. تو نماز میں تو کبھی کبھی دل نہیں لگتا، پھر کیا کریں؟ فرمایا دل نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ مسبوق ہونا، جماعت کی نماز کو چھوڑنا، قضا کر لینا، یہ دل نہ لگنا. اور دل نہیں چاہ رہا اور دل نہیں لگ رہا اور نماز پڑھے گا ڈبل ثواب ملے گا. ایک نماز کا ثواب، ایک مجاہدہ کا ثواب. بہرحال تو حضرت کتنے بڑے شخص، صدر مفتی دیوبند ہندوستان میں، کہ فرمایا کہ 4 شرطیں ہیں. حضرت والا نے فرمایا وہ ہمارے شیخ کے بھی استاذ ہیں، مولانا ابرار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک شخص نے مفتی صاحب کے ہردوئی میں کوئی کچھ غیبت کی، بس اسی وقت اس کو مدرسے سے نکال دیا. فرمایا تم میرے استاذ کی میرے سامنے غیبت کرتے ہو؟ میں نے ان سے پڑھا ہے، وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے ایک حرف ہمیں سکھایا، وہ ہمارے آقا، ان کے غلام. حضرت کا یہ معاملہ تھا. فرمایا کہ یہ شان ہے اللہ والوں کی، جس سے محبت کرتے ہیں تو حق بھی ادا کرتے ہیں. آج ہم اپنے پیر کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اساتذہ کی برائیاں اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور منع کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، یا اس کی مجلس سے اٹھ جائے ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی. سورہ انعام میں ہے کہ اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. خیر علم نافع کی 4 شرطیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں دیں گے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو، کچھ مجھے بھی دعا دے دینا گریوی میں. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو دعائیں کرتا ہی ہوں. آپ لوگوں کو پہچان ہو یا نہ ہو، قاری ارشد عبید صاحب ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کے نائب محتمم ہیں، نگران اعلیٰ بھی ہیں، اور کتنی آپس میں دوستیاں ہیں. ابھی بھی
رات کو قاری محمد حنیف جالندری صاحب فرما رہے تھے کہ تو مدرسہ ہی ان کا ہے اور جامعہ اشرفیہ ہم سب ایک ہی ہیں، آپس میں اتنی محبت، اتنا تعلق، قاری صاحب کے دادا، قاری حنیف صاحب کے دادا آپس میں اتنے دوست، پھر دونوں کے بابا آپس میں دوست، پھر یہ دونوں دوست اور دونوں کے بیٹے آپس میں دوست، 4-5 پشتوں سے دوستیاں چلی آ رہی ہیں۔ اب اس عمر میں طبیعت ناساز میں لاہور سے پچھلی بار بھی تشریف لے آئے تھے، ابھی بھی تشریف لے آئے، الحمدللہ میرے اجازت یافتہ بھی ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی اجازت یافتہ ہونے کی، لیکن اللہ پہلے ہی اتنا کام لے رہے ہیں، پہلے ہی تقویٰ کی اتنی فکر ہے، لیکن بزرگوں کی نقل کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نقل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اس کی فکر کرنی ہے کہ آج کے بعد میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ والا بننا ہے، کسی نہ کسی سے تعلق رکھنا ہے۔ کنوا مع الصادقین کو اللہ نے فرض فرمایا، یزکیہم کو فرض فرمایا، گناہ چھوڑنے کو فرض فرمایا، اللہ والا بننے کو فرض فرمایا۔ ہم فرائض کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بے حیائی کی باتیں کرنا، راتوں کو جاگنا، یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے۔ وہ گندے خیالات، اتنا ایک نوجوان نے لکھا مجھے، کالج میں کسی میں تھا، کہ میں جب تک زنا نہ کروں مجھے نیند نہیں آتی۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اس کے بعد جب وہ جڑا اور توبہ کی تو اب اس کا خط آتا ہے کہ جب تک میں اللہ سے معافی نہیں مانگوں نیند نہیں آتی۔ پہلے مجھے گندی فلموں کے ایک نوجوان نے بتایا، مجھے خود بتایا، حضرت والا کو الگ کسی نے بتایا کہ شیخ میں اب جوانی برباد کرتے کرتے تھک گیا ہوں اور واللہ مجھے ایک ذرہ مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا بھائی عادت بری بلا، مزہ کب تک آئے گا؟ اللہ حرام مزہ، حرام مزہ میں کیا اللہ ملتے ہیں؟ اور مولا کے نام کا مزہ، مولا کے قرب کا مزہ، مولا کی نعمتوں کا مزہ، مولا خوش ہو جائے اس کا مزہ، دل میں سکون چین اللہ کی ذات آ جائے اس کا مزہ۔ بہرحال نمبر 1 وہ علم صحیح ہو، وہ علم صحیح ہو، آپ لوگوں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، علم صحیح ہو۔ نمبر 2 اس علم کے صحیح ہونے پر اس کو یقین حاصل ہو، اور کہ میں وہ علم حاصل کر رہا ہوں اس پر یقین حاصل کروں۔ پیارے شیخ فرماتے تھے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے تھے ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ کباب کے بارے میں علم ہو گیا کہ کباب اتنا مزیدار ہے، فوٹو بھی دیکھ لی کباب کی بغیر جاندار کے، بتانا ضروری ہے نا، ورنہ لڑکی کباب کھا رہی ہو، شیخ نے کہا تھا کباب دیکھ لینا، ابھی تو کباب دیکھ رہا ہے، کباب والی دیکھ رہا ہے، پاگل۔ اللہ معاف فرمائے، جہاز کے اندر بیٹھا تھا، ایروسٹس جو فضا کی ماسی ہے جو بھنگیوں والے کام کرتی ہے، وہ آئی آ کر کہا سر آپ کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ احرام پہنا ہوا ہے، دو لڑکی کو دیکھ رہا ہے، زنا کر رہا ہے، میں دونوں لیتا ہوں، پہلے چائے پہ ٹھنڈا۔ اچھا چڑیا کہیں کا آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، احرام پہنا، میں دونوں لیتا ہوں۔ پھر موت اگر آ گئی تو ایک صاحب کے بعد ایروسٹس آئی کہ سر آپ نے مجھے بلایا، کہ ہم نے نہیں بلایا تیرے کو، کہ سر آپ نے مجھے بلایا، ہم نے نہیں بلایا تیرے کو بھائی، کہ سر آپ نے مجھے بلایا، کہ نہیں بلایا تیرے کو۔ تو یہ سیٹ کے ساتھ بٹن ہوتا ہے، کہ سر آپ نے بٹن دبایا، کہا یہ بٹن تو میں نے دبایا، میں شروع کا چلا دیا ہوں بچپن سے، بٹن تو میں نے دبایا۔ تو وہ کہا بٹن دبایا تو میں آ گئی، کہا او تم بٹن دبانے سے آتی ہے، کہاں کا یہ میں بٹن گھر لے جاؤں؟ یہ دماغ خراب ہے، ہر وقت دماغ میں یہی بھرا ہوا ہے۔ تو علم الیقین کباب اچھا ہوتا ہے، کسی کو دیکھ لیا عین الیقین کہ مزے لے رہا ہے، اور خود کباب کھا لیا حق الیقین، تو علم تو مل گیا، لیکن کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو عین الیقین بھی ہو جائے گا، اللہ جب ہمیں ملیں گے تو حق الیقین بھی ہمیں مل جائے گا۔ کتنا آسان حضرت نے سمجھایا جی۔ اب یہ 2 ہو گیا۔ نمبر 3 عجیب بات ہے، کنوا مع الصادقین کی مثال آپ کو مل جائے گی، اس علم پر عمل کرنے والوں کی کوئی جماعت اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، تاکہ اس کے فوائد کا وہ اس میں مشاہدہ کر لے کہ کس طرح سنت پہ عمل کرتے ہیں، کس طرح نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، کس طرح لڑکوں سے احتیاط کرتے ہیں، کس طرح امانت، دیانت، صداقت، غصہ کنٹرول کرنا، کس طرح غیر شرعی تقریبات سے بچتے ہیں، ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جن کے اوپر اللہ کے تعلق کے اثرات محسوس ہوں اور اس سے ایمان و یقین بنتا ہے، مثلا کسی نے کہا ٹماٹر کھانے سے آدمی کا گال لال ہو جاتا ہے، یہ بات آپ نے ڈاکٹروں سے سنی کہ ٹماٹر کھانے سے آدمی کا گال بھی ٹماٹر کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ٹماٹر مفید ہے، اس سے خون بنتا ہے، جب خون زیادہ ہوگا تو چہرے پر سرخی آ جائے گی، تو ایک جماعت اس کے سامنے ہونی چاہیے جنہوں نے ٹماٹر کھا کھا کر اپنے گال لال کیے ہوں تاکہ اس کا یقین اور بڑھ جائے، ہے جی۔
تو ہم رات دن اللہ کے ذکر کے تمام فضائل پڑھتے ہیں، بخاری شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک جماعت اہل اللہ کی ہونی چاہیے، ذکر اللہ سے ان کی نسبت مع اللہ لال ہو گئی ہو، ہر وقت وہ مست نظر آئے، اللہ کی محبت کی مستیاں ان کی آنکھوں سے برس رہی ہوں اور چہرے سے چھلک رہی ہوں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یا نور یظہر العابدین یبدو من باطنہم الی ظاہرہم، وہ نور آنکھوں سے چھلکنے لگا، پیشانی سے ٹپکنے لگا۔ جب دل میں عبادت کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے، اور وہ اپنے نور کو ضائع نہیں ہونے دیتا کہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھ لوں یا امرت حسین لڑکے بے ریش کو بری نظر سے دیکھ لیا تو نور سب نکل جاتا ہے۔ اس کو بند رکھو، دیکھو مالدار لوگ ڈاکو سے کتنا ڈرتے ہیں کہ ہمارا مال نہ لے لیں، وہ نور جب قلب میں بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں کبھی حضرت نے حالانکہ روح المانی دیکھی بھی نہیں تھی، مگر یہ حضرات خود روح المانی بن جاتے ہیں۔ شعر سننا مزہ آ جائے گا۔ جو یہ تیسرا ہے، اس کے بعد چوتھا پھر چھٹی۔ جو آ سکتا نہیں وہم و گماں میں، جو آ نہیں سکتا وہم و گماں میں، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی۔ جو آ نہیں سکتا وہم و گماں میں، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی۔ کسی نے اپنے بے پایا کرم سے، کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی۔ جب میں نے تفسیر دیکھا، حضرت فرماتے ہیں تو سیماہم کی یہی تفسیر ملی، یا نور یظہر علی العابدین یبدو من باطنہم الی ظاہرہم۔ رات کو جب میں آیا تو حضرت قاری حنیف صاحب جالندری صاحب بیدار تھے، تو تھوڑی دیر بات چیت ہوتی رہی، تو 19 سال کی عمر میں قاری صاحب کو خیر المدارس کا محتمم بنایا گیا۔ فرمایا ان کے دادا اور یہ سب، وہ تفصیل کا موقع نہیں، تو 19 سال کی عمر میں محتمم بنے۔ اس کے فرمانے لگے کہ میری سند پر خود میری ہی دستخط ہیں، کیونکہ بخاری ختم ہوا تھا، خود محتمم بن گئے تھے، اور 42 سال سے بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں۔ پھر وفاق المدارس کی یہ زندگی کیسی ہے، یہ جوانی کیسی ہے جو اللہ پر فدا ہو گئی۔ قاری ارشد زبید صاحب آپ کے سامنے، آپ کے اساتذہ آپ کے سامنے، کتنے کتنے برسوں سے پڑھا رہے ہیں، کتنے برسوں سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور کتنے سادگی وغیرہ، تو ہم ان کی قدر بھی کریں نا۔ یہ انشاءاللہ صبح میں کل عرض کروں گا کہ علم نافع کی اور کیا آخری بات ہے، وہ کل کی بات ہوگی۔ چوتھا اور آخری اس کی تفسیر، فرمایا کہ چوتھی شرط مجاہدہ قاہرہ کی توفیق ہو۔ فرمایا کہ پوری قدرت کے ساتھ مجاہدہ کر کے جان کی بازی لگا دے۔ والذین جاہدوا فینا، یاد دلا دینا، کل انشاءاللہ کسی وقت اس کی تفسیر بیان ہو جائے۔ مجاہدہ اختیار کرنا، اس کے بعد ہے لنہدینہم سبلنا، یہ بعد میں ہے۔ یہ ایسی اللہ کی محبت ہو، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو کہ اگر جان کی ضرورت پیش آئے تو جان بھی چلی جائے۔ مثال کے طور پر کسی کو کسی سے حرام عشق ہو گیا، اور وہ محبت ظاہری بات ہے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اور حرام عشق عذاب الہی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اس کی تفصیل آتی رہے گی انشاءاللہ، 1.5 دن جو بھی ہے آدمی انشاءاللہ۔ قاری صاحب سے بات ہوئی تو فرمایا فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد مجلس ہوگی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کی صورت اس سے اس کو بار بار لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اپنی نظروں کی حفاظت میں اور اپنے کو اس سے دور کرنے میں اگر اس کی جان بھی چلی جائے تو شہید ہوگا۔ کیسے شہید ہوگا؟ من اشک وکتم وعفا ثم مات فہو شہید۔ نظر پڑ گئی، پہلی نظر میں عشق دل میں آ گیا، لیکن وہ عفیف رہا، پاک رہا، اور اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں، اور اپنی ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، گندے خیالات کرنا، کچھ بھی نہیں، اتنا گھٹا کہ مر گیا، فہو شہید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، اس سے پتا چلا کہ گناہ نہ کرنے سے کوئی مرے گا نہیں، لیکن اگر موت بھی آئے گی تو شہید کا رتبہ ملے گا جناب۔ اور اگر وہ کلفت کے خیال سے اس الفت کو، محبت کو باقی رکھتا، اگر اس میں الفت نہیں کرتا تو کلفت ہوتی، تو یہ شخص عاشق نفس ہے جو ہاتھ سے جوانی برباد کر رہا ہے۔ لڑکیوں کی تصویریں، باہر تصویریں، بورڈوں پر تصویریں، دماغ خراب ہے، ادھر ہی دیکھ رہا ہے۔ لوگ آپس میں کہتے ہیں، سچ بتا رہا ہوں، کہ بڈھا بے حیا بیانات کرتا ہے، شرم نہیں آتی، بے حیا کو عورتوں کو دیکھ رہا ہے ذلیل انسان، بورڈوں کو دیکھ رہا ہے ذلیل انسان، اور ہم دعوت میں غیر شرعی چلے جاتے ہیں تو لوگ آپس میں کہتے ہیں یار ہاتھ ملاؤ بھائی، واہ واہ، دیکھو یہ لوگ شریک ہیں، اس کا مطلب یہ لوگ صحیح ہیں، باقی غلط ہیں جو منع کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم صحیح ہیں جو گناہ کبیرہ دعوت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور۔ جناب یہ عاشق مولا نہیں ہے، یہ عاشق لیلا ہے، یہ شخص عاشق نفس ہے۔ علم کے نافع ہونے میں یہ 4 باتیں ہو گئیں، لہٰذا اس میں اولیاء اللہ کی صحبت
ان کی مناجات، ان کا رہنا سہنا، ان کے ساتھ سفر کرنا، کیا جملہ ہے جی، ان کے ہر ایک دوسرے کو نیک سمجھے، ان کے ساتھ سفر کرنا، سب اسی میں شامل ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی کبھی اپنے دینی مربی شیخ کے ساتھ سفر بھی کرو، کیونکہ سفر میں آدمی رات دن ساتھ رہتا ہے، ہر بات نظر کے سامنے آ جائے گی کہ کیا کیا گڑبڑ شیخ کرتا ہے، کہاں کا مغلوب الغضب ہو جاتا ہے، کہاں کا ساتھیوں سے لڑ جاتا ہے، اس کی کمزوری اور غصہ مرید کی اور شیخ کی دونوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے۔ یہ صحبت صالحین جس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پچھلی سفر میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت والا فرماتے اس آیت کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے حصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے حصول کا ذریعہ اور نسبت کے موتی کے حصول کا ذریعہ اور عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ ہمارے دوست بیٹھیں گے، کسی کو بیانات مفت میں لوڈ کراؤنا تو لوڈ کرا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما، ہمیں اپنے والدین، اساتذہ اور مشائخ کا ادب نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جو دوست ہیں جو علماء کو برا کہیں یا اساتذہ کی غیبت کریں، ہمارے دوست نہیں دشمن ہیں، ہمیں ایسے لوگوں سے الگ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت سب کو علم نافع عطا فرما، جو موجود نہیں ان کو بھی علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ جلد از جلد مسجد کی تکمیل کرا دیجیے، اس مسجد کو، تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما۔ یا اللہ اس مدرسے سے، تمام مدارس سے علماء ربانین پیدا فرما، اللہ والے علماء پیدا فرما، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جمعے کا بیان قاری صاحب ورنہ قاری انیف جالندری صاحب نے فرمایا 1 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ختم ہونے کا کچھ پتہ نہیں۔